آداب ناظرین، اس وقت کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عبداللہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی CSIR کی میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے CSIR کے ذریعے کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے CSIR کی ستائش کو مستقبل کا لاہے عمل طے کرنے کے لیے اپنے مشورے دیے۔ وزیر اعظم نے ورچوئل لیب کے فروغ پر زور دیا تاکہ سائنس سے ملک کے ہر کونے اور سماج کے ہر طبقے کے طلباء کو جوڑا جا سکے۔ وزیر اعظم نے نوجوان طلباء کو سائنس کی طرف راغب کرنے اور نئی نسل میں سائنسی ہنرمندی کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہے بھارتیوں کے درمیان R&D پروجیکٹوں میں تعاون میں اضافہ کرنے کی تدابیر بھی بتائیں۔ وزیر اعظم نے CSIR سے سوء تغذیہ، زرعی پیداوار میں ویلیو ایڈیشن، آبی تحفظ جیسے سماجی امور پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 5G، مصنوعی ذہانت اور قابل تجدید توانائی کچھ ابھرتے ہوئے چیلنج ہیں جن پر سائنسدانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی سطح کی مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے روایتی اور جدید سائنس کے درمیان تال میل کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اختراعات کو کمرشلائزیشن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے CSIR کی میٹنگ میں سائنسدانوں سے عام لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی سمت میں کام کرنے کی بھی اپیل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 16 فروری کو اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ 30 سے زیادہ منصوبوں کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ ان منصوبوں میں کاشی ہندو یونیورسٹی میں 430 بستروں پر مشتمل سپر اسپیشلٹی سرکاری اسپتال اور 70 بستروں پر مشتمل دماغی علاج والا اسپتال شامل ہے۔ وزیر اعظم کا شری جگد گرو وشوا آرادھیہ گروکل کی صدی تقریب کے اختتامی پروگرام میں شامل ہونے کا ارادہ ہے۔ وہ شری سدھانت شکھامنی گرنتھ کی 19 زبانوں میں ترجمے کیے گئے ایڈیشن اور اس کی موبائل ایپ کو بھی لانچ کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی پنڈت دین دیال اپادھیائے یادگاری مرکز کو بھی قوم کے نام وقف کریں گے۔ وزیر اعظم پنڈت دین دیال اپادھیائے کے 63 فٹ لمبے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ وزیر اعظم ویڈیو لنک کے ذریعے IRCTC کی مہاکال ایکسپریس کو روانہ کریں گے۔ یہ ٹرین اہم مذہبی مقامات وارانسی، اجین اور اومکاریشور کو جوڑے گی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج مدھیہ پردیش کے مانڈلا کے رام نگر میں آدیواسی مہوتسو 2020 میں شرکت کی۔ انہوں نے مہوتسو میں قبائلی فنکاروں کے ذریعے پیش کیے گئے پروگرام کا بھی مشاہدہ کیا۔ پرتگال کے صدر مارسیلو ریبیلو ڈی سوزا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کل دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں وفد سطح کی گفتگو کی۔ 4 دن کے بھارت دورے پر آئے پرتگالی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت کئی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بات ہوئی۔ پرتگالی صدر اور وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدے ہوئے۔ بھارت اور پرتگال میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ گجرات کے لوتھل میں بحری نقل و حمل کا ایک ہیریٹیج کمپلیکس بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ صنعتی اور ذہنی دولت کے شعبے میں دونوں ملک تعاون میں اضافہ بھی کریں گے۔ CBSE کے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات آج سے شروع ہو گئے، جس میں 30 لاکھ سے زیادہ طلباء اور طالبات شامل ہوں گے۔ 10ویں کلاس کے امتحانات 15 فروری 2020 سے 20 مارچ 2020 تک اور 12ویں کلاس کے امتحانات 15 فروری 2020 سے شروع ہو کر 30 مارچ 2020 تک جاری رہیں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج ریزرو بینک آف انڈیا کے مرکزی بورڈ سے خطاب کریں گی، جس میں خزانہ کے وزیر مملکت انوراگ ٹھاکر بھی شامل ہوں گے۔ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے 2011 بیچ کے ٹاپر اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے بانی شاہ فیصل پر بھی پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی عوامی تحفظ قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ شاہ فیصل پر کن الزامات کے تحت PSA لگایا گیا ہے، ابھی اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ فیصل کو گزشتہ برس اگست میں دلی ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ وہ دلی سے استنبول جا رہے تھے۔ چین میں کورونا وائرس کا خطرہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس خطرناک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 5090 نئے معاملات منظر عام پر آئے ہیں۔ وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 67,000 تک پہنچ گئی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مجوزہ بھارت دورے کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مارک زکربرگ نے حال ہی میں بتایا کہ فیس بک پر ڈونلڈ ٹرمپ نمبر 1 اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی دوسرے نمبر پر ہیں۔ دراصل میں 2 ہفتے میں بھارت جا رہا ہوں، اس دورے کا مشتاق ہوں۔ یاد رہے کہ امریکی صدر 24 اور 25 فروری کو بھارت کا دورہ کریں گے۔ ناظرین، خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے۔